میاں صاحب کی خبر آئی, یہ فیصلہ آیا, کہاں پہ بیٹھ کے سنا میاں صاحب نے اس وقت؟ آپ لوگ طے تو کر چکے تھے پہلے, تو پتا تھا آپ کو کہ کیا ہونا ہے. یہ سپریم کورٹ والا نہلیت کا ہمیں وہاں ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا مریم بی بی نے, پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہاں جی وہاں, تو میں وہاں بیٹھے تھے, تو وہاں پھر یہ خبر چلی. میاں صاحب بھی بیٹھے تھے؟ ہاں جی میاں صاحب بھی تھے. فوری طور پہ کیا ہوا اس ساری خبر؟ بس تو میاں صاحب نے, وہ ایک تصویر ہے میرے پاس, دکھاؤں گا آپ کو. جب ہم اس کمرے سے نکلے تو میں ان کے ساتھ تھا, باقی شہباز صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. ہم نکلے تو فیملی ونگ میں گئے ہیں, تو پرسکون, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میری موجودگی میں انہوں نے اپنے ایک ویلے کو, اس کا نام لے کر اس کو کہا کہ بھئی فلاں فلاں سامان پیک کرو, اور ساتھ ایم ایس صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے کتنی دیر میں, انہوں نے کہا جی کہ کافی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں, میری مری کی رہائش کا جو ہے میرا سامان وہاں پہنچا دیا جائے. ذاتی رہائش کا ذاتی وہاں پہ بھیج دیں. شام تک انہوں نے خالی کر دیا. کون ہوگا اگلا پرائم منسٹر, کیسے ہوگا؟ کیا اس وقت لوگ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کو بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے؟ کب یہ فیصلہ کب ہوا؟ کب کی؟ جب شاید خاقان عباسی صاحب تب تو وزیر اعلیٰ تھے نا شہباز شریف. جی وہ ایسا فیصلہ کیسے ہوا؟ وہ بھی ایک سلیکٹ میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں میں موجود تھا اس میں, اور باقی بھی یہ لوگ تھے موجود, شاہد صاحب بھی تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ بھئی اب میں ظاہر ہے نامینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں شاہد آپ کو پرائم منسٹر نامینیٹ کرتا ہوں. تو شاہد صاحب آمادہ نہیں ہوئے. شاہد صاحب نے مجھے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے انکار کیا. میاں صاحب, میں عرض کرتا ہوں, تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بنے. تو مجھے یاد ہے یہ کیا ہو گیا, آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا, اور ادھر بیٹھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاہد صاحب نو کر دیں گے. اچھا, تو ایک آنر ہے, دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے. دونوں خیر, میرا کچھ اور اندازہ تھا. خیر, تو مجھے یاد ہے میں اٹھا, تو میں شاہد صاحب بیٹھے تھے, از کائنڈ ٹو می, تو میں نے ان کی ادھر پیچھے پشت پر ایسے میں نے کہا شاہد بھائی پلیز پرائم منسٹر لوگوں میں نظر ثانی کرو. انہوں نے کہا, شاہد صاحب کا یہ استدلال تھا کہ جی مجھے کام کرنے دیں اپنی منسٹری میں. ظاہر ہے ہی واز ہارڈ ورکنگ آدمی ہے, آنیسٹ آدمی ہے, تو آپ شہباز صاحب کو کر لیں. تو میاں صاحب نے کہا وہ تو صوبے میں ہے, چلو وہ ہو سکتا تھا ارینجمنٹ کو بائی الیکشن کروا کرو, لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں, وہ مجھے وہ شہباز صاحب کے اپنے کام ہیں, وہ پروجیکٹس ہیں, وہ بزی ہیں, تو وہ پنجاب ڈسٹرب ہو جائے گا, تو آپ کریں. تو اس دوران مجھے غالباً ہے یاد جہاں تک پڑتا کہ نماز کا ٹائم وقف ہو گیا. تو میاں صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہ میں ذرا نماز پڑھ رہا ہوں, تو ہم دوبارہ آ کے پھر میٹنگ شروع کرتے ہیں. اس دوران پھر باقی لوگوں نے بھی ان کو کہا, آمادہ کیا, قائل کیا. پتہ نہیں اس وقت قائل ہوئے کہ نہیں, لیکن فائنلی پھر وہ آمادہ ہو گئے. تو اس سارے سلسلے میں چودھری نثار صاحب کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی ان کو آمادہ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. تو چودھری نثار صاحب کی طرف تو بہت سے لوگوں کی نظریں ہوں گی, اس وقت سب سے پاورفل شاید منسٹر وہ تھے. ہاں, لیکن دیکھیں نا, پرائم منسٹر کی اپنی ہے ایک ذہن کہ وہ کس کو چاہیں. وہ اپنے بھائی کو نہیں بنانے کو تیار تھے, بلکہ کسی نے اور بھی نام لیا. نہیں, تو شہباز شریف صاحب کو اس سارے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا؟ نہیں, ان کو پتا ہوتا تھا. بعد میں اگر اس میٹنگ, کئی میٹنگ سے نہیں بھی ہوتے تھے, تو بعد میں ان کو بتا دیا جاتا تھا, جس کا ویسے وہ شاکی رہتے تھے ہمیشہ کہ میٹنگ میں کیا ہوا. میں نے باج دس دے. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر اس وقت بنا دیا جاتا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. شاید خاقان عباسی صاحب ایک اچھی چوائس تھے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کیا میاں صاحب کو یہ شک ہوا کہ یہ سارے دھرنوں میں ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, یا کسی چیز کے پیچھے یہ بھی ہیں؟ لیکن چوائس صاحب موڈی آدمی, مطلب آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, لیکن وہ ایک موڈی آدمی ہے. جب دھرنے ہوئے تھے نا شروع, جی, تو ایک تو مجھے تھوڑا ریزرویشن ہے کہ جب 2013 میں اقتدار آیا ہے, تو 2014 کے غالباً شروع میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن پی ایم ہاؤس میں تھا, تو میں جب جانے لگا تو مجھے ایم ایس صاحب نے کہا کہ آپ جائیے گا نا, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسے روکو, ابھی ہم نے کہیں جانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی گالا. یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں, جنوری یا فروری کا مہینہ تھا, مل جائے گا آپ کو اس میں آرکائیوز میں. تو میں اتنے کی کرنسی آ گئی, کہتے پتہ نہیں وہ چودھری نثار نے کوئی میٹنگ ارینج کی ہے. دس از واٹ ایم ایس صاحب ٹولڈ. تو آئی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. تو میں نے کہا کہ وہ تو سنا تھا آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے یہاں عمران خان.
تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں انہیں نثار صاحب نے کر دیا تو ہم آپ جانا نا ساتھ میرے چلے گئے. تو ہم چلے گئے تھے. یہ تو بڑا فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر خود ان کی رہائش گاہ پہ چلے جائیں. غیر ضروری تھا. غیر ضروری تھا میں سمجھتا ہوں. اچھا وہاں پہ جا کے کیا ہوا؟ اس وقت وہی زیادہ گفتگو کا موضوع تھا یہ جو ٹیررزم کا ہو رہا تھا نا, چونکہ ظاہر ہے ان کی کے پی میں گورنمنٹ تھی تو وہ ظاہر پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ ظاہر ان کو بورڈ لیا جائے جو بھی ہے سارا. تو پرائم منسٹر کے ساتھ بس وہاں کوئی ہم بیٹھے تھے 45 منٹس آئی تھنک. ان کی بھی مین لیڈرشپ موجود تھی, ہمارے ساتھ بھی کوئی پرائم منسٹر صاحب تھے, ان کے سٹاف کے لوگ تھے چند, نثار صاحب تھے, جو نثار صاحب میں تھا اور عرفان صدیقی صاحب. تو انہوں نے اسی وقت پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ میری سڑک بنا دیں آپ؟ ہاں یہ ضرور کیا. اور کیا دو خواہشات انہوں نے میرے خیال رکھی تھی. ایک تو وہ لے گئے ہمیں دکھانے ان کا جو پہاڑی پہ گھر تھا نا, تو نیچے ویو تھا وہ راول لیک اور دور ساری چیزیں نظر آتی تھی. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ سڑک بہت خراب ہے یہ وہ, تو اس میں تو میاں صاحب نے مجھے یاد ہے کہ اس کی تعمیر ہو جائے کروا دیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب نے اس وقت فواد حسن فواد صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے if I remember correctly, yes. تو انہوں نے اس کو کہا فواد صاحب کو کہ آپ یہ کر دیں, تو وہ بن گئی تھی سڑک. دوسرا انہوں نے کوئی وہاں نیچے ویو دکھایا کہ کہتے ہیں یہاں کوئی انکروچمنٹس ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹس کو ریموو کرنے سے پہلے تو وہ تبادل دینا چاہیے نا لوگوں کو. تو یہ سارا, لیکن وہ مجھے نہیں پتا کیا اس کا ہوا پھر, لیکن کچھ ان کا کہہ رہے تھے کہ کچھ سینک ویو نہیں بنتا اوپر سے انکروچمنٹ کچی آبادیوں کی وجہ سے. خان صاحب کا یہ خیال تھا, لیکن سڑک بنا دی گئی تھی. سڑک بنا, تو وہاں پہ تو ایک بڑے اچھے نوٹ سے پہ نکلے تھے آپ لوگ. ہاں بس نکل آئے تھے, لیکن اب اندر دلوں میں کیا تھا وہ کہتے ہیں نا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. نواز شریف صاحب تو ایک نیک نیتی سے چلے گئے جو میں کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے تھا, بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. آپ سے اس وقت پوچھا جاتا تو آپ کہتے کہ بھائی اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا جی جب ایک شخص وہ آ رہا ہے ملنے, چونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جب وہ گرے تھے عمران خان صاحب جی تو ان کو اسپتال وزٹ کرنے گئے تھے. 3 لوگ کمرے میں گئے تھے, نواز شریف صاحب, کیپٹن شجاعت عظیم اور میں, ٹھیک ہے جی, الاؤڈ ہی 3 تھے. پہلی مرتبہ جب وہ گئے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اندر گئے تو کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ عمران خان کے پاس جب گئے جب وہ گرے؟ ہاں یہ وہ انتخابی کیمپین کے جی 2013 میں. تو کچھ وہ اندر چلے گئے ہم, تو ایک صاحب مجھے میں پہچانتا ہوں, بیٹھے تھے 2 اور لوگ تھے یا 1-2 وہ میں نہیں جانتا کون تھے, ان کے کوئی ذاتی دوست ہوں گے. عمران خان صاحب لیٹے ہوئے تھے چادر لے کے. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو اللہ صحت دے, جو ایک رسم گفتگو کی. ساتھ میاں صاحب اس نے کہا عمران خان نے کہ جی میں آپ کی بڑی مہربانی میاں صاحب, میں آپ سے احتیاط ہو جاؤں, میں آؤں گا, یہ اس قسم کی بات ہم ملیں گے, کوئی دہشت گردی پہ بات کریں گے یہ وہ سارا. اس پر میاں صاحب نے بڑی 2 اچھی باتیں کہیں. میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران, مجھے میری پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, کے پی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, اور یہ واقعی بات ہوئی تھی. لیکن میں نے ان لوگوں کو پوچھا کہ وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی جیتی ہے, تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی. تو میں نے کہا نہیں, پھر یہ اس کا رائٹ ہے. یہ نواز شریف کا بڑا پن کہ یہ اس کا رائٹ ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, وہاں کے پی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بننے دیں. ایک دوسرا میاں صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان اس وقت اس بات کا جواب نہیں دے پایا. میاں صاحب نے کہا دیکھو عمران, الیکشن کیمپین میں آپ نے بڑی بلو دا بیلٹ میرے بارے میں باتیں کی. یاد ہے کہتا تھا بلے سے تیری پٹائی کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لیکن میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. اس پہ وہ خاموش ہو گئے, چپ. تو عمران میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اسلام میں مذہب میں ہمارے حکم ہے کہ مومن 2 دن سے زیادہ خفا نہیں رہتا. تو غصہ چھوڑ دو اور آؤ مل کے اس پاکستان کے لیے کام کریں. یہ بات میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے کہی. ابھی اوتھ نہیں اٹھایا تھا, یہ مئی 2013 کی بات ہے, غالباً 14 یا 16 مئی ہوگی, ایسے ہی تھا, کوئی 2-3 ہفتہ مئی کا مل جائے گا آرکائیوز میں. بس پھر اس نے کہا نہیں میاں صاحب میں انشاءاللہ آؤں گا, یہ وہ سارا, اور چنگایا اترنے لے کے آ گئے.